بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کی معلمہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچر کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کا اندراج بھی کر لیا ہوگا۔ طالبات، آج ہم اپنے اسی سبق کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عملی کتاب کے صفحہ نمبر 6 تک کا کام ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم عملی کتاب کے صفحہ نمبر 7 کا کام جو ہے وہ شروع کریں گے، اور صفحہ نمبر 7 پر جو آپ کا کام ہے وہ ہے نثر نگاری۔ ٹھیک ہے، نثر نگاری سے مراد یہ کہ آپ عبارت کی صورت میں، پیراگراف کی صورت میں کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بات جو ہے وہ بیان کریں، یعنی بیان کرنے کا نام جو ہے وہ نثر نگاری ہے، جسے عبارت میں، جملوں کی صورت میں، پیراگراف کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ آج جو سب سے پہلی چیز اس میں ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ اپنے بارے میں لکھنا، جسے ہم میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں مائی سیلف، یعنی اپنے بارے میں کچھ بتانا۔ تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں لکھنے۔ اب اس میز کا سے مراد کیا ہے کہ ہم کسی انسان کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو اس کو لکھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی کتاب میں اس کے حوالے سے بہت اچھا جو ہے وہ آپ کو طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے۔ دیکھیے، اپنے بارے میں لکھنے سے پہلے، چاہے ہم کسی بھی چیز کے بارے میں لکھیں، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ چیز ہو، تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ وہ آتا ہے نام۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میرا نام ڈیش ہے، آپ کا جو بھی نام ہے آپ اس میں اپنا نام جو ہے وہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد دوسری جو بات ہے وہ کیا ہے؟ میرے والد کا نام۔ والد کسے کہتے ہیں؟ ابو کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے والد کا نام جو ہے وہ یہاں اس دی گئی خالی جگہ میں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو بات ہے وہ کیا ہے؟ میری عمر ڈیش سال ہے، 12، 13، 14 وغیرہ۔ جس کلاس میں آپ لوگ پڑھتے ہیں تو عموماً جو آپ کا ایج گروپ ہے یا عمر کا جو اوسط عمر ہوتی ہے وہ تقریباً ایسی ہی ہوتی ہے، 12 ہوگی، کسی کی 13 ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنی عمر اس میں لکھیں گے، یعنی جو بچی ہو سکتا ہے بعض بچیاں 11 سال کی بھی ہوں، کچھ 10 سال کی بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی عمر لکھنی ہے کہ کون سی عمر ہے آپ کی، آپ کتنے سال کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ میں ڈیش میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ اب چونکہ آپ لڑکی ہیں تو آپ نے پڑھتا ہوں پر ایسے کراس لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اپنے اسکول کا نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ آپ پڑھتی ہیں اقرا حفاظ گرلز سیکنڈری اسکول میں، تو آپ نے اس کا نام جو ہے وہ یہاں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد میں ڈیش کلاس کا طالب علم ہوں کا، آپ کی لکھیں گے یہاں پر، اس کی جگہ پر میں ڈیش کلاس کی طالبہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے کیا لکھا؟ طالبہ۔ تو آپ کا کیا ہوگا؟ اپنی کلاس کا نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، اور آپ کی کلاس کیا ہے؟ پریپ ششم یا ابتدائی ششم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میرے شہر کا نام ڈیش ہے۔ کیا نام ہے آپ کے شہر کا؟ اپنے شہر کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ آپ کے شہر کا نام کراچی ہے تو آپ یہاں پر کراچی لکھیں گے۔ میرا قد ڈیش ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، درمیانہ ہے۔ تینوں میں سے جو بھی آپ کے حوالے سے صحیح ہے وہ بات آپ نے ایک بات یہاں پر لکھنی ہے۔ اگر لمبا ہے تو لمبا لکھ دیجئے، چھوٹا ہے تو چھوٹا لکھ دیجئے، درمیانہ ہے تو درمیانہ لکھ دیجئے۔ اس کے بعد میرا وزن زیادہ ہے، مناسب ہے یا کم ہے، ان تینوں میں سے جو بھی بات آپ کے حوالے سے ٹھیک ہو آپ وہ لکھ دیں گی۔ پھر ہے میرا بدن، یعنی جسم جو ہے وہ بھاری ہے، ہلکا ہے، معتدل کہتے ہیں بیلنس کو، یعنی نہ موٹا ہے بہت زیادہ، نہ بہت زیادہ پتلا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مجھے ڈیش کا شوق ہے۔ اب آپ کا شوق کیا ہے؟ کھیلنے کا ہے، کہانیاں پڑھنے کا ہے، کھانا پکانے کا ہے یا کپڑے سینے کا ہے۔ ان میں سے جو بھی بات آپ کا شوق ہے وہ آپ نے یہاں پر ایک بات یہاں لکھ دینی ہے۔ مجھے کھانے میں ڈیش پسند ہے، بریانی، برگر، دال چاول، سبزیاں، جو چیز آپ کو ان میں سے پسند ہے اس ایک چیز کا نام آپ نے یہاں لکھ دینا ہے۔
اس کے بعد ہے میں ڈیش رنگ کا لباس پسند کرتا ہوں. اب کرتا ہوں آپ نے یہاں پر بھی کراس لگانا ہے. گہرے یا ہلکے آپ کو جس طرح کے لباس یعنی کپڑے پسند ہیں وہ آپ یہاں لکھیں گے. پھر میرا رنگ ڈیش ہے گورا، سانولا یا گندمی. سانولا کہتے ہیں تھوڑا جو ڈارک کمپلیکشن ہوتا ہے، جو ذرا سا بلیک کی طرف جاتا ہے. تو آپ کا جو رنگ ہے وہ آپ یہاں لکھیں. گندمی جو عام طور پر عموماً ہماری رنگت ہوتی ہے وہ گندمی رنگت کہلاتی ہے، ویٹش جسے انگلش میں کہا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں. میں ڈیش بچی ہوں. چونکہ آپ بچی ہیں اس لیے آپ بچہ کو کاٹیں گی اور اس کی جگہ لکھیں گی میں ڈیش بچی ہوں. کیا ہے؟ خاموش طبع یا باتونی، جو بھی ہیں آپ کی طبیعت میں جو بھی ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے. اور اس کے بعد اگلی بات ہے میں ڈیش ہوں. کیا ہے؟ آپ اپنے کام سے کام رکھنے والی، والی. ٹھیک ہے، آپ یہاں والا کی جگہ جو ہے کیا کر دیں گی؟ والی. اور یہاں پر بھی والی. تو کیا ہو جائے گا؟ آپ دونوں میں سے جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے. میں ڈیش ہوں اپنے کام سے کام رکھنے والی یا دوسروں کی مدد کرنے والی. ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ ٹھیک ہے بیٹے، اب دیکھیے اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 8 پر دیکھیے. میں ایک ڈیش بچہ. یہاں پر بھی آپ نے بچہ کو کاٹ دینا ہے اور اس کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بچی. باہمت یا کم ہمت، آپ ان میں سے جو بھی آپ کی خصوصیت ہے وہ آپ یہاں خالی جگہ میں لکھ دیں گی. پھر ہے ہر بچی کی طرح مجھ میں بھی کچھ اچھی عادتیں ہیں جیسے میں ڈیش ہوں. مہربان، خوش مزاج، پر اعتماد، والدین کی فرما بردار. ٹھیک ہے، آپ کو کا کی جگہ کی لکھنا ہے. لائق فائق، مہذب، با اخلاق، یعنی آپ کی ان میں سے جو بھی خصوصیت آپ کے اندر موجود ہے، اچھی عادت، وہ آپ نے اس خالی جگہ پہ لکھ دینی ہے. پھر ہے اور کچھ بری عادتیں بھی ہیں جیسے میں ڈیش ہوں بے صبری. بے صبرا نہیں، بے صبری. ٹھیک ہے، باتونی، بزدل، لالچی یا مغرور. ان میں سے جو بھی بری عادت آپ کے اندر ہے وہ آپ نے لکھنی ہے. پھر اس کے بعد ہے مجھے اسکول کے مضامین میں ڈیش پسند ہے. انگریزی، اردو، اسلامیات، سائنس، حساب، کمپیوٹر وغیرہ. یعنی ان میں سے جو بھی مضمون آپ کو پسند ہے اس کا نام آپ نے یہاں لکھ دینا ہے. میں انشاءاللہ بڑی ہو کر ڈیش بنوں گی. ٹھیک ہے، کیا بنیں گی آپ؟ عالم دین. عالم دین آپ نے یہاں پہ عالم دین لکھنا، اپنے اس کی جگہ کیا لکھنا ہے؟ عالمہ. ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر، انجینئر، استاد یا تاجر. یعنی ان میں سے جو بھی آپ بننا چاہتی ہیں آپ جو ہے وہ لکھ سکتی ہیں. بچوں، دی گئی خالی جگہ کو مکمل کرنے سے آپ کے بارے میں یہ ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی، گویا آپ کا تعارف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اپنے بارے میں سب کچھ لکھا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کا تعارف مکمل ہو گیا ہے. اب آپ اسی انداز میں اپنے دوست، سہیلی، بھائی یا بہن کے بارے میں 10 سے 12 جملے لکھیں. یعنی انہی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے، انہی جملوں کو فالو کرتے ہوئے آپ نے نیچے دی گئے جو جگہ ہے اس میں اور اگلے صفحے پر جو جگہ ہے اس میں 10 سے 12 جملے جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد طالبات ہم آگے آ جاتے ہیں. آگے صفحہ نمبر 10 پر جو ہے وہ کام، وہ کس چیز کا کام ہے؟ قواعد کا کام ہے. اور قواعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اصول و ضوابط جن پر کسی زبان کا دار و مدار ہوتا ہے. تو اس میں آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے اسم ضمیر. آئیے بورڈ کی مدد سے اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں اسم کے بارے میں کہ اسم کیا چیز ہوتی ہے. اسم ایسے تمام الفاظ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو. یعنی وہ تمام الفاظ جو کوئی نام ہو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسم کہلاتے ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسم ضمیر. اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ اسم ضمیر جو ہے وہ کہتے ہیں ایسے تمام الفاظ کو جو اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے؟ مطلب آپ نے کسی نام کو لکھا، جیسے عائشہ اسکول جاتی ہے. ٹھیک ہے، عائشہ اسکول جاتی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اس میں عائشہ جو ہے وہ اسم ہے. اب دوسری جگہ پر ہم کیا کریں گے؟ وہ ایک اچھی بچی ہے. تو اب ہم نے یہاں پر وہ کا لفظ جو ہے وہ کس کی جگہ پر استعمال کیا ہے؟ عائشہ کی جگہ پر استعمال کیا ہے. تو اس طرح یہ وہ لفظ جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسم ضمیر ہو گیا. یعنی وہ تمام الفاظ جن کو ہم کسی اسم کی جگہ پر استعمال کریں گے وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں. یہ دیکھیں طالبات،
یہ بورڈ پر یہ جو پورا بنایا ہے میں نے، یہ آپ کی کتاب میں بھی صفحہ نمبر جو ہے وہ 11 پر موجود ہے، آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اس میں 3 کالم بنے ہوئے ہیں، ایک ہے صیغہ یعنی جسے ہم زمانے کے حساب سے کہتے ہیں، اور ایک ہے واحد اور ایک جمع۔ یعنی سب سے پہلی بات کیا آ رہی ہے؟ غائب۔ غائب سے مراد وہ لوگ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، یعنی جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں لیکن آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے وہ کون سے اس میں ضمیر استعمال ہوں گے؟ وہ، اس، اسے، ٹھیک ہے؟ اور جمع میں ان کے لیے کون سے ضمیر اس میں ضمیر استعمال ہوتے ہیں؟ وہ، ان، انہیں اور انہوں۔ یعنی یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ اس میں ضمیر ہیں۔ واحد کے لیے یعنی واحد غائب کے لیے، وہ لوگ جو سامنے موجود نہیں ہے، یعنی اس کے لیے جب آپ بات کریں، جیسے میں نے آپ سے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ عائشہ اسکول جاتی ہے، وہ ایک اچھی بچی ہے، تو عائشہ چونکہ سامنے موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے وہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا۔ تو وہ تمام الفاظ جن کو ہم کسی غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ تمام ضمیر جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں واحد کے لیے وہ، اس، اسے، اور جمع کے لیے کون سے ہیں؟ وہ، ان، انہیں اور انہوں۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں حاضر کی، حاضر سے مراد یہ کہ کوئی جو آپ کے سامنے موجود ہو، جس سے آپ سامنے بات کر رہے ہوں، تو وہ ان کے لیے اس میں واحد کے لیے کون سے اس میں ضمیر استعمال ہوں گے؟ تو، تجھ، تجھے، اور جمع کے لیے کون سے استعمال ہوں گے؟ تم اور تمہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو تیسرا آپ کا حصہ ہے وہ ہے متکلم۔ متکلم سے مراد یہ یعنی جو خود بات کرنے والا ہو، یعنی میں، ٹھیک ہے؟ تو واحد کے لیے کیا ہے؟ میں، مجھ اور مجھے، اور جمع کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ہم اور ہمیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے طالبات آپ کو یہ بات اچھی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایسے تمام الفاظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں، اور اسم ضمیر جو ہے وہ 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے: غائب کے لیے، حاضر کے لیے اور متکلم کے لیے۔ غائب وہ لوگ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہو یعنی وہ موجود نہ ہوں، حاضر وہ جو موجود ہوں اور جن سے بات ہو رہی ہو، اور متکلم وہ جو بات کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے اب کتاب پر اس سے متعلقہ دی گئی مشقوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے طالبات، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر جو پہلی مشق ہے اس میں آپ کو کیا دیا گیا ہے کہ دیے گئے مناسب اسم ضمیر سے خالی جگہیں پر کیجیے۔ انہوں نے آپ کو یہاں پر آپشنز دی ہوئی ہیں: اسے، تم، ان، مجھے، ہم، اس، میں، اپنی، انہوں، تمہیں۔ ان تمام الفاظ کو آپ نے ان خالی جگہوں میں اس طرح سے لگانا ہے کہ مناسب جملہ جو ہے وہ بن جائے، ٹھیک ہے؟ ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا دوسرا کام ہے وہ ہے صفحہ نمبر 12 پر۔ صفحہ نمبر 12 پر آپ کو اسی طرح وہ تمام جملے مکمل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کے ہیں، یعنی آپ نے پچھلی ہی مشق سے ریلیٹڈ وہ سارے جملے ہیں جو مکمل کرنے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جملے مکمل کیے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے اس میں اسم ضمیر الگ کرنے ہیں، یعنی جملہ آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے جو اسم ضمیر ہیں وہ آپ نے اس والے کالم میں لکھ دینے ہیں۔ جیسے پہلا ہے میں نے اس سے کہا اب چپ ہو جاؤ، تو اس میں 2 اسم ضمیر استعمال ہوئے ہیں، میں اور اس، تو یہ آپ نے یہاں پر لکھ دیے۔ اس طرح سے آپ نے یہ سارا کام کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو آخری آپ کا سوال ہے وہ ہے کہ 5 جملے لکھیے اور ان میں مختلف اسم ضمیر استعمال کیجیے۔ اب آپ کو سارے اسم ضمیر بتا دیے ہیں، واحد کے بھی، جمع کے بھی، ان میں سے کوئی بھی لے کر آپ نے یہاں پر ان کے جملے بنا دینے ہیں۔ یہ دیکھیے اس طرح سے میں کا جملہ بنایا ہے: میں اپنا کام وقت پر کرتی ہوں، تم ہے تم میری بات کا جواب دو۔ اس طرح سے آپ نے مختلف اسم ضمیر کے کام جو ہے مکمل کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا جو کام ہے یہ آپ کا ایک طرح سے ہوم ورک بھی ہے کہ آپ نے ان 2 صفحات کا اور ساتھ میں آپ نے جو نثر نگاری کا کام ہے وہ آپ نے جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اپنا نیا سبق جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔